میں نے آپ کی بڑی ایک کمپریہنسو انٹرو میری تعریفوں سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوا اپنا، لیکن میں کچھ کریکشنز آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. ہاں جی کریے. کہ یہ پی ایم ایل نواز کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یہ آرگنائز اسکیم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ریسنٹلی ہونے والا شوگر اسکیم بتاتا ہوں، جس میں 95 روپیز سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اور آپ کی شوگر پرائسز 184-87 روپیز پر کے جی پہ گئیں. پھر گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا اور 164 روپے پہ بیک رہی ہے. اور اس پہ بڑا ورکنگ پیپر ویسے بنایا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ نے، میرے خیال میں مزمل نے بنایا. ہاں نہیں، ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 روپے کم کیا اور مزید کم ہو سکتی تھی. پہلے تو یہ بتائیے نا کہ 20 روپے سے 64 روپیہ یا کمرشل جو گھریلو جو ہے پیک ٹائم سے 87 روپیز پر یونٹ گیا ہے. یعنی پہلے آپ بڑھاتے ہیں میسیولی، پھر اس میں سے کٹ لگاتے ہیں اور کٹ لگا کے پھر اپریشیشن کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کام کیا. سب سے پہلے شارٹ فال سے ٹیکس کلیکشن کا جو آپ نے آئی ایم ایف سے پرومس کیا ہوا ہے، اٹ از ویل اوور آلموسٹ $500 billion. ویٹ ایکسپورٹ آپ نے امپورٹ کرنی ہے اس سال اوور $1 billion. ٹھیک ہے. ابھی یہ میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیا، اس کے ساتھ آپ نے اوپر پٹی نہیں پڑی کہ ٹرمپ نے 29% آپ کو ٹیرف لگا دیا ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی. اچھا، اب ایشو یہ ہے لیکن 26% لگایا انڈیا پہ. 26% انڈیا پہ لگایا. انڈیا کی ایکسپورٹ، ان کی امپورٹ بہت زیادہ ہے جی ہاں، جو ایز کمپیئر ٹو ہمارا تو جو ہم یورپین یونین سے بھی ٹیکس ریبیٹ لیتے ہیں آلموسٹ $10 billion کا بنتا ہے پر اینم. وہ بھی اس پہ ٹیکسٹائل پہ ہوتا ہے. ہماری تو ایک ہی انڈسٹری جو ہے وہ دنیا میں کام کرتی ہے ٹیکسٹائل، تو اس پہ بہت بڑا ہٹ ہوتا ہے. لیکن چوہے صاحب ایک چیز بتائیے، میں ساتھ ساتھ آپ کو آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، لیکن ایک چیز بتائیے گا، یہ جو 29% ٹیکس لگا ہم پہ، ٹیکس ہی کہہ دیجیے نا، جو امریکہ نے لگایا ہم پہ، ٹھیک ہے، سو اس کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ہماری ٹیکسٹائل کرے گی ڈیفینیٹلی، بیکاز ہمارا امپورٹ سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ہوتی ہے نا. ٹیکسٹائل ہوتا ہے ہمارا تو امپورٹس کے لیے بھی زیادہ نہیں ہے. اب جو ٹیکس کلیکشن ہے یا جتنی بھی برڈن ہے وہ تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہے. ابھی آپ نے ویرو پہ ٹیکس لگایا نہیں. ابھی آپ نے سولر پہ ایک پالیسی دی تھی، وہ بھی پیچھے لے لی. ایشو میں صرف یہ جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ یہ اتنا بڑا پومپ اینڈ شو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہیونگ سیڈ سو ناؤ کہ آپ یہ جو 8 روپے کا آپ نے ریلیف دیا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، کتنی دیر چلے گا، کیا یہ ساری گرمیوں میں چلے گا؟ جیسے آپ نے 100 یونٹس والے کا پوچھا، سب سے زیادہ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ کتنے افیکٹ ہوں گے. اگر آپ نے اس پالیسی میں 100% والوں کو ایکسیپشن نہیں دی، میننگ دیر بائی آپ نے ان کو بھی مین اس میں شامل کر لیا بریکٹ میں. نہیں اس کا کچھ ہو جائے گا، جو سب نہ کرو بالکل سے اترا نہ کڈیا نہیں ہوتا، کچھ ہو جائے گا. 100 یونٹ جڑے یوز کرتے نہیں اس تو کاٹ انہوں نے کچھ نہ کچھ بن جائے گا. یہ ایک جو اسکیم ہوتے ہیں نا جی، یہ اور بیوروکریٹس جو ہیں سب سے زیادہ تو انہوں نے بگاڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی ان کو سر پہ چڑھایا تھا. یہ تو الیکٹڈ لوگوں سے نہ خود الیکٹڈ ہیں نہ الیکٹڈ لوگوں کی ان کو پرواہ ہے. تو سب بیوروکریٹ چاہے وہ یا سویلینس ہو، بیوروکریٹ تو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، تو انہیں پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے. نواز شریف فیملی ہمیشہ. چلو جی چھوڑو، چوہے صاحب کو اچھی گال کی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے کچھ تھوڑی جی شاباشی دی. نہیں شاباشی دیں گے جب بنے گی. گالی نہیں دے رہے؟ نہیں ابھی 8 روپے 64 روپے یا تو 20 روپے واپس لے فوراً انکاری ہو جاتے ہیں. چوہے صاحب نہ کرا کرو. اچھا دو چیزیں آپ کی میں اور دنیا میں اس وقت فیول جو ہے لوسٹ پر بیرل ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آئل اس کی بھی پاکستانی عوام کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سب سے لو پرائس پہ اس وقت، ایون جب کووڈ کے دور میں بھی یہ 64 پہ نہیں تھا تب آیا ہے. تو اب آپ نے اس کا بھی بینیفٹ نہیں شفٹ کیا ہے. اور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو سب سے بڑا اسکیم ہے پاکستان کی ہسٹری میں. کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کس نے لگائے تھے؟ شریف گورنمنٹ نے نا. کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے. یعنی ہمارا، میں اگر پاور ہاؤس لگاتا ہوں، آپ پاور ہاؤس لگاتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے. میری تو اتنی پسلی نہیں ہے جو نہیں، وہ میری بھی نہیں ہے، لیکن سوچنے میں کیا ہے، کارخانے لگاتے ہیں ہم بجلی کا تو عوام کے لیے. تو وہ ہم کتنی پیداوار کرتے ہیں اس کا مقصد نہیں ہے، ہم کتنی پیداوار کر سکتے ہیں وہ ہمیں پیمنٹس ملتی ہیں. تو یہ جو بجلی کے کارخانے جس میں بورڈز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے
لوگوں کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ جو جن کے یہ کاروبار ہیں, تو وہ اس میں جو کیپیسٹی یعنی جتنا آپ بنا سکتے ہیں وہ پیمنٹ آپ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. اربوں روپے گئے ہیں, اربوں ڈالرز گئے ہیں, اور یہ نواز شریف فیملی کا کام. جو صاحب آئی پی پیز دے نال اتنے اچھی نیگوسیشن کی ہے ٹاسک فورس نے, شہباز شریف دی ٹاسک فورس جڑی ہے اتنی اچھی نیگوسیشن کی ہے, وہ تو پتہ نہیں میرے خیال میں فگرز میرے خیال میں نہیں یاد, لیکن میرے خیال کوئی ارباں دے حساب میں خربوں کا نقصان, اپنا خربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا کے اربوں روپے پہنچا لیتے ہیں. نہ کرو جو صاحب, آج رہن دو, آج نہ کرو, آج تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. آج شہباز شریف نے کام نہیں, ہاتھ ہلا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ہاتھ ہلا نہیں ہو سکتا. نہیں داڑھی میں گل سمجھ گیا. تسی وہ جو ہے نا یو نو وٹ وہ کہتے تھے پہلے, لوگ کہتے تھے, ابھی پتہ نہیں آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں پہ پی ٹی آئی میں ہوں, پی ٹی آئی سے کون نکال سکتا؟ اچھا پھر ایم ہی رولا پہ آئے ویسے نہیں, یہ رولا دیکھیں, بات سنیں, ادھر اس پارٹی میں آنا جانا جو ہے نا لگا رہتا ہے, وہ لگا رہتا ہے. دوسرا سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. ہم نے جو کام کر کے دیا ہے وہ پہلے کو میچ تو کرے. جب یہ ہوتا ہے, جب ظاہر عمران خان صاحب کو الاؤنس آپ دیں گے نا, آپ جیل میں ہیں, آپ جا کے مس لیڈ کر دیتے ہیں. نہیں اس کا میں پوچھتا ہوں, کچھ صبر کرے. پہلے آپ نے کہا جناب میں پی ٹی آئی میں کوئی نکال نہیں سکتا. کوئی نکال نہیں سکتا. اچھا, پہلے ایک الزام لگتا تھا آپ پہ, تسی جا کے ملتے سو, جا کے عمران خان کو آپ ملتے تھے تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ بہت سازش کردہ ہے جناب چودھری, جا کے نا وہ فیصل چودھری جا کے اتنے سازشاں کردہ ہے, غلط انفارمیشن دینا ہے عمران خان نو, جس دی وجہ باقی سارے نے جناب تختہ ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہوں تاڑے نال کس نے ہاتھ کیتا ہے؟ میرے سے کوئی ہاتھ نہیں کر سکتا. میں نے یہ خان صاحب سے ملنا ہے تو ان کو میں نے اب دیکھ رہا ہوں, یہ پہلے انہوں نے خان صاحب کو پٹی پڑھائی پیچھے, میرے پیٹھ پیچھے نا, میرے سامنے تو بات نہیں کی, کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو ظاہر ہر آدمی جو بزدل ہوتا ہے وہ پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے, بہادر آدمی تو میری طرح منہ پہ بات کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں کروانے, وہ فیصل نہیں ہونے دیتا. تو میں کہ ان کو نہیں ہونے دے رہے, اب سازش کون کر رہا ہے؟ سو بیسکلی مس لیڈ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جیل میں نا, آپ کو سنسیئر ہونا پڑتا ہے, یعنی ان کے ساتھ جائیں. آپ ضلع لیول کی تنظیموں کی بات کریں گے عمران خان سے, یار فار ہیون سے یو نو رائز ٹو ہز اسٹیچر, ان سے بات کریں انٹرنیشنل پالیٹکس کی, نیشنل. اب دیکھیں نا, اب سب سے بڑا ران سا مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں جب سے ڈباکل ہوا, ایک ارینجمنٹ جس کو انہوں نے تحت کیا, اس کو ڈسٹرب کیا. عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں آ رہا. علیمہ بی بی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی, فیملی کی ملاقات پچھلے ویک بھی نہیں ہوئی, اس ویک بھی نہیں ہوئی, اور نیریٹو نہیں آیا. اب وہ جو نیریٹو کیا ہے, نیریٹو میں سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے عمران خان صاحب کی جو ان کو سہولیات نہیں مل رہی, یعنی بچوں سے بات نہیں ہوتی, اور ان کا بھی آرڈر ہے, اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے, تو وہ وکلا جواب دے